بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون انجم آج کے ویلاگ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کا شرمناک فیصلہ۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارتی صدر کے پاس اختیارات ہیں۔ 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار۔ ہزاروں نوجوانوں کا انکاؤنٹر کرنے والا سب سے بڑا ریاستی دہشت گرد راؤ انور منظر عام پر پیپلز پارٹی نے بحریہ ٹاؤن کو 1300 ارب روپے کا فائدہ کیسے پہنچایا؟ بحریہ ٹاؤن نے زمینوں پر قبضے کیسے کیے؟ سہولت کار کون تھا؟ سندھ کی 99% پولیس کرپٹ، لیاری گینگ اور پیپلز پارٹی کا تعلق کیا ہے؟ تہلکہ خیز انکشافات پروگرام کے آخری حصہ میں۔ چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پر روانہ۔ عمران خان کو سائفر کیس میں عمر قید اور نواز شریف اپنے بیانیے کی طرف واپس۔ تحریک استحکام پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ۔ شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی 1-on-1 ملاقات۔ اندر کی خبر کیا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے ہم پروگرام کے آخری حصہ میں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آج ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک فیصلہ سنایا ہے، جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت کو کالعدم قرار دیا تھا اس فیصلے کو محفوظ رکھا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں 20 سے زائد درخواستیں دائر کی گئی تھی 5 اگست 2019 کے فیصلے کے متعلق، لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے 20 کی 20 درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی ہیں اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیا ہے، اور بھارتی صدر کے اس اختیار کو انہوں نے درست قرار دیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ انتہائی شرمناک فیصلہ ہے، غاضبانہ فیصلہ ہے۔ پچھلے تقریباً 76 سال سے بھارت کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور وہاں پر ہزاروں مجاہدین کو شہید کیا گیا ہے، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ اپنی جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن کشمیر میں ایک تحریک ہے اور اس تحریک میں ہزاروں نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور پاکستان اور کشمیریوں کا متفقہ مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے اور وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکیں۔ بالخصوص مودی کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے، انہوں نے کشمیریوں کے خلاف ظلم و ستم میں اضافہ کیا ہے، اور 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا۔ اس خصوصی حیثیت میں جموں کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دیا تھا، لیکن 5 اگست 2019 کے فیصلے میں مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی اس جو متنازع حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا تھا۔ پھر اس فیصلے کے متعلق بھارتی سپریم کورٹ میں 20 سے زائد درخواستیں دائر کی گئی تھی، لیکن آج بھارتی سپریم کورٹ نے 20 سے زائد درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے ان کو حق رائے دہی کا، یا وہ جس کسی کے ساتھ بھی الحاق کرنا چاہیں اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ کشمیریوں کو اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ہزاروں نوجوانوں کا انکاؤنٹر کرنے والا ریاستی دہشت گرد راؤ انور، بالخصوص نقیب اللہ محسود کے حوالے سے جو مشہور زمانہ انکاؤنٹر ہے، جس میں ایک خوبصورت سوشل میڈیا کے نوجوان کی زندگی لے لی گئی تھی، اور راؤ انور براہ راست اس انکاؤنٹر میں ملوث تھا، وہ
منظر عام پر آیا ہے اور اس نے انتہائی اہم انکشافات کیے ہیں جس نے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بحریہ ٹاؤن کراچی کو 1300 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ بحریہ ٹاؤن کے قبضوں کا سہولت کار کون تھا اور بحریہ ٹاؤن کس طرح قبضے کرتی تھی؟ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے راؤ انوار نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے جو نیکسز ہے آصف علی زرداری اور ملک ریاض کے درمیان، اس کو بھی انہوں نے پہلی دفعہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے سندھ کی پولیس کو تقریباً 100% کرپٹ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ لیاری گینگ اور پیپلز پارٹی کا انتہائی قریب کا تعلق ہے۔ کراچی کی پولیٹکس پر کنٹرول رکھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی لیاری گینگ کو استعمال کرتی تھی۔ راؤ انوار کا الیکشن سے تقریباً 2 ماہ پہلے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آ کر اس طرح انٹرویو دینا اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری اور بحریہ ٹاؤن کے آنر ملک ریاض کے متعلق اس قسم کے ہوش ربا تہلکہ خیز انکشاف کرنا انتہائی اہم معاملہ ہے۔ راؤ انوار کا منظر عام پر آنا یہ بہت سارے معاملات کو واضح کر رہا ہے۔ میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سندھ اس دفعہ انتہائی سخت ثابت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پر جو ان کا وتیرہ ہے کہ جس طریقے سے وہ آزادانہ طور پر الیکشن کو مینج کرتی ہے، وہاں کی بیوروکریسی کو اور پولیس کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہے اور پھر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتی ہے، اس مرتبہ 2024 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح کی کسی قسم کی کوئی سہولت بھی مہیا نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے بات کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ سندھ میں صوبائی حکومت تشکیل دے سکے۔ اگر وہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو بھی گئی تو اس کے لیے اس کو بہت ساری اتحادی جماعتوں کا سہارا لینا پڑے گا، ان کو اقتدار میں شریک کرنا پڑے گا، حصہ دینا پڑے گا۔ اور اطلاعات کے مطابق جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی سندھ کی سیاست میں انتہائی متحرک ہو چکا ہے اور انہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل دے دیا ہے اور اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ، وفاق اور پاکستان کی سیاست میں اب وہ ماحول اس کو نہیں ملے گا جو ماحول پچھلے 30 سال میں پاکستان کی سیاست میں پیپلز پارٹی کو ملتا آیا ہے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کو سائفر کیس میں عمر قید اور میاں محمد نواز شریف کی اپنے بیانیے کی طرف واپسی۔ پچھلے پروگرام میں ہی میں نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہوگی کہ وہ الیکشن کمپین میں اپنے بیانیے کو اپنی کمپین کا حصہ بنائے۔ میاں محمد نواز شریف سوال کر رہے ہیں کہ 1993 میں، پھر 1999 میں، پھر 2017 میں جس طرح ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، پاکستان کو ترقی سے محروم رکھا گیا، اور آج پاکستان جن حالات اور واقعات سے دوچار ہے اور جس قسم کی موذی امراض پاکستان کو لاحق ہیں، ان کی جو وجوہات ہیں وہ کیوں ہی ان کا تعین کیے بغیر، ان تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر پاکستان کی ریاست آگے نہیں بڑھے گی۔ میاں محمد نواز شریف آنے والے کچھ دنوں میں جب وہ باقاعدہ طور پر الیکشن مہم کا آغاز کریں گے، ان کا ایک سخت گیر بیانیہ ہوگا اور بات وہیں سے شروع ہوگی کہ پاناما بینچ میں شامل وہ تمام ججز جو اس وقت کمپرومائز ہوئے، جنہوں نے سازش میں حصہ لیا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف کو اس وجہ سے نااہل قرار دیا
کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی۔ میاں محمد نواز شریف اکثر کہتے ہیں کہ وقت کے وزیر اعظم کو اس طرح باہر نکال دیا جاتا ہے جیسے مکھن سے بال، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے جو ہے وہ اپنے بیانیے پر واپسی انتہائی ضروری عمل ہے، اور الیکشن کمپین کے لیے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹر اور سپورٹر کو متحرک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جتنی جلد ہو سکے وہ اپنے بیانیے پر واپس لوٹ جائے۔ جیسے جیسے پاکستان میں الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، بہت سارے جو ہے فیکٹر وہ منظر عام پر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ راؤ انوار کا اس طرح منظر عام پر آنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کھل کر اس قسم کی گفتگو کرنا یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان کی سیاست میں ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جو آنے والے الیکشن پر براہ راست اثرات مرتب کرے گی۔ تحریک استحکام پاکستان اور مسلم لیگ نواز کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ کیا ہے؟ کل میاں محمد شہباز شریف سے جہانگیر ترین کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی، اور دونوں پارٹیوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک استحکام کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز بہت آکوپائیڈ ہے۔ قائد پاکستان مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر پارلیمانی بورڈز کے اجلاس منعقد کر رہے ہیں، وہ ٹکٹ ہولڈرز کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ ایک ایک حلقے سے درجنوں امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے لیے امیدوار ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا کرے گی، اور بالخصوص اہم ترین مسئلہ ہے کہ تحریک استحکام اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو وہ پنجاب میں کیسے اکاموڈیٹ کرے گی، اور کس طرح ان حلقوں میں جہاں وہ ان پارٹیوں کو سپورٹ کرے گی وہاں وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کس طریقے سے مطمئن کرے گی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔